شام میں دہشت گردوں کا حماس اور اضلاع راستان اور تلبیسہ پر قبضہ، ہزاروں شہریوں کو حماس سے مغربی ساحلی علاقوں کی طرف نقل مکانی۔ ترکیہ نواز حیث تحریر الشام اور اتحادی گروپوں نے حما کے شہر کے مرکز کو حکومت کے کنٹرول سے چھین لیا۔ شامی فوج کی روسی فضائیہ کی مدد سے کارروائی، درجنوں دہشت گرد ہلاک۔ اسرائیل نے دہشت گردوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے لبنان اور شام کے سرحدی علاقوں میں فضائی حملے کیے۔ شام میں کشیدہ صورتحال، پاکستان نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی شہری شام کا غیر ضروری سفر نہ کریں، شہری دمشق میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔ صہیونی فوج کے غزہ میں حملے جاری، صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 27 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کا کمال عدوان اسپتال پر بھی ڈرون حملہ، کئی فلسطینی زخمی۔ زمینی فوج نے اسپتال میں گھس کر بھی توڑ پھوڑ مچائی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے رضاکار کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رفح، غزہ شہر اور جبالیہ میں صہیونی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا، حملوں میں صہیونی فوج کو نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ میں اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر، انتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ 9 مئی واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت 12 دسمبر کو ہوگی۔ فوجی عدالتوں سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین سربراہی کریں گے۔ بینچ میں 9 دسمبر کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کی بیٹھک، جسٹس منصور کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مخالفت، جواب دیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ میں نے اپنے خط میں 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس بولے جوڈیشل کمیشن کو یہ اسکوپ ہی حاصل نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو زیر بحث لائے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد بلال حسن کو اکثریت سے آئینی بینچ کا حصہ بنا لیا گیا۔ ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، کہا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 8 دسمبر تک مدارس بل منظور نہ ہوئے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، جے یو آئی کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ سیکرٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت میں منظور کرنا ہوگا۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ جب تک دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کا 7ویں نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا دہشت گردی کی وجہ سے ملک کی معیشت کو $3 ارب کا نقصان ہوا۔ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔